اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الاعلیٰ کو مکمل گرامیٹیکلی انالائز کر لیں گے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سورۃ الاعلیٰ کا ایک ہی رکوع ہے اور اس ایک رکوع میں 19 آیات ہیں، لیکن ہم نے 19 آیات کو 4 سیشنز میں الحمدللہ مکمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو آج ہمارا چوتھا اور آخری سیشن ہے، اس میں انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الاعلیٰ کی آخری 6 آیات انالائز کریں گے۔ تو چلتے ہیں جی اس آیت میں استعمال ہونے والے، تو چلتے ہیں جی پہلی آیت کی طرف جو کہ آیت نمبر 14 ہے۔ آیت نمبر 14 آپ سکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں کہ قد افلح من تزکا۔ قد حرف تحقیق سے یہ آیت شروع ہو رہی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ قد فعل ماضی میں تاکید پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور فعل مضارع میں بھی کبھی کبھی قد استعمال ہو جاتا ہے، جبکہ فعل مضارع میں تاکید کا مفہوم فعل مضارع کے آخر میں نون خفیفہ یا نون ثقیلہ لگانے سے پیدا کیا جاتا ہے۔ تو قد کے بعد ہم دیکھتے ہیں ماضی یا مضارع، تو افلح یہ ماضی یا مضارع، اس کو ہم ڈیسائیڈ کریں گے کیسے۔ پہلا حرف ہمیں حمزہ نظر آ رہا ہے، حمزہ تو آپ کہیں گے کہ جی مضارع میں بھی ہوتا ہے واحد متکلم کے صیغے میں، چلیں ٹھیک ہے، لیکن جو آخری حرف ہے اس لفظ کا ہا، اس پہ زبر آئی ہوئی ہے۔ تو ماضی کے آخری حرف پہ زبر ہوتی ہے، مضارع کے آخری حرف پر ہمیشہ پیش ہوتی ہے۔ ہاں وہ پیش کبھی زبر سے بدل جاتی ہے، لیکن اس کے زبر سے بدلنے میں کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اور وہ وجہ وہ حروف ہوتے ہیں جو فعل مضارع سے پہلے آتے ہیں اور فعل مضارع کو خفیف یا منصوب بناتے ہیں۔ تو یہاں پر ثابت ہو گیا ہے کہ یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، اس لیے کہ اگر یہ فعل مضارع ہوتا، فرض کیا اسٹوڈنٹ اکثر سوال کرتے ہیں جی آپ فوراً کہہ دیتے ہیں، تو آج میں نے اس فوراً کو تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اگر فرض کیا آپ اسے فعل مضارع سمجھ رہے ہوں تو آخری حرف پہ جو پیش آنی تھی وہ زبر سے تبدیل کیوں ہوئی، اس کا آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ اور ہم یہ اچھی طرح جانتے ہیں، پڑھ چکے ہیں کہ کچھ حروف ایسے ہیں جو فعل مضارع سے پہلے آتے ہیں اور فعل مضارع کو خفیف یا گرامر والوں کے نزدیک منصوب کرتے ہیں۔ وہ حروف لن، ان، کئی اور اذن ہیں۔ ہاں لام کئی کے بعد بھی فعل مضارع منصوب یا خفیف استعمال ہوتا ہے، حتیٰ کے بعد بھی فعل مضارع خفیف یا منصوب استعمال ہوتا ہے، اسی طرح فا سببیہ کے بعد بھی فعل مضارع جو ہے وہ خفیف یا منصوب ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ایسا کوئی لفظ نہیں آ رہا جو فعل مضارع کے خفیف یا منصوب ہونے کا سبب بن رہا ہو، لہٰذا یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ اگر تھوڑا سا غور کریں تو افعلا باب فعل کا ماضی بنتا ہے یہ، تو ڈکشنری ہماری مدد کرے گی جی۔ فا لام ہا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، بام نون سے استعمال ہوتا ہے، فلاح یفلح فلحن، تو اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں پھاڑنا یا زمین میں ہل چلانا، اور جب باب فعل سے یہ آئے گا تو بنے گا افلح یفلح فلاحن۔ مصدر اس کا اوریجنلی افلاحن آنا چاہیے تھا لیکن فلاحن استعمال ہوتا ہے، اور اس کے معنی ہوں گے مشکلات اور رکاوٹوں کو پھاڑ کے عبور کر کے اپنا مطلوب حاصل کر لینا، یعنی مراد پا لینا۔ اور بریکٹ میں جو خان صاحب نے پوائنٹ لکھا ہے بہت اہم ہے کہ یہ فعل لازم ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے مزید فی ابواب پڑھے تھے تو اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ باب فعل جو ہے یہ لازم افعال کو متعدی بنانے کے کام آتا ہے، اس لیے ہم نے جب بھی کسی لازم فعل کو باب فعل میں ڈالا تو اس سے متعدی کا مفہوم پیدا کر لیا۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ باب فعل سے لازم فعل بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور اس کی بہترین ایگزامپل یہ ہے افلاح فعل۔ تو افلاح یفلح فلاحن جس کے معنی ہے فلاح پانا، مراد پا لینا۔ افلاح واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے، مرفوع لفظاً ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا لیکن من ہمیں آگے نظر آ رہا ہے، تو من اسم موصول جو ہے اس کا فاعل بن سکتا ہے۔ من کو انالائز کر لیتے ہیں اس کے صلے کے ساتھ تو بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ من اسم موصول ہو گیا اور آگے آ رہا ہے تزکا جو کہ اس کا صلۃ الموصول ہے۔ تزکا لفظ پہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو آخری حرف پہ جو کھڑی زبر نظر آ رہی ہے یعنی کاف پر، تو آپ کے ذہن میں فوری طور پہ آنا چاہیے کہ یہ الف مکسورہ جو لکھی گئی ہے یہاں پر
حرکت تھی اور اس حرکت سے ماقبل زبر تھی جس کی وجہ سے اس کو الف مکسورہ کی صورت میں لکھا گیا. گویا یہ ناقص فعل کا مادہ ہے اور اس کو اگر ہم پڑھنا چاہیں اوریجنلی تو گویا تزکا یا بننے گا. یہ تزکا یا یعنی باب تفاعل سے ہم اسے بنائیں تو تزکا یا بنے گا اور پھر آپ اس کے روٹ لیٹرز بھی نکال سکتے ہیں زا کاف اور یا. یہ ہماری ایفرٹ تھی. جب ہم نے ڈکشنری کنسلٹ کی تو ہمیں پتہ چلا کہ باب تفاعل ہی ہے لیکن جو روٹ لیٹرز ہیں وہ ہیں زا کاف اور واو. تو گویا تزکا وا یا تزکا وو تزکو ون. اور یہ رول ہم نے پڑھا تھا کہ ناقص واوی جب بھی مزید فی ابواب میں آتا ہے تو ناقص یائی میں بدل جاتا ہے. تو یہ تزکا وا سے تزکا یا ہوا اور پھر تزکا اور پھر اوریجنلی استعمال ہوا جی تزکا یا تزکا تزکن. اور بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا کہ باب تفاعل اور باب تفاعل کے خاص قاعدے کے بارے میں اس قاعدے کو دوبارہ ریوائز کر لیں. باب تفاعل اور تفاعل میں فا کلمہ اگر تا ثا دال ذال زا سین شین صاد ضاد طا یا زا میں سے ہو کوئی تو کیا کرتے ہیں باب تفاعل اور تفاعل کی تا کو اسی حرف میں بدل دیتے ہیں جو فا کلمہ کی جگہ پر ہوتا ہے. تو روٹ لیٹرز دیکھیں تھے زا کاف اور واو جو زا کاف اور یا کی صورت میں مزید فی ابواب میں جا کر بن گئے اور لفظ بنا جی تزکا یا تزکا جو ہمارا بنا تھا اس میں زا فا کلمہ تھا تو باب تفاعل کی تا کو جب زا میں بدلا تو دو زا بن گئے پھر دونوں زاؤں کو مرج کیا گیا اس طرح کر کے کہ پہلے زا کو ساکن کیا گیا اور پھر اس زا کو پڑھنے کے لیے شروع میں حمزۃ الوصل زیر کے ساتھ لگایا گیا تو یہ بن گیا جی ازکا یزکا. تو خان صاحب یہی بتا رہے ہیں کہ ازکا یزکا یا ازکن دونوں درست ہیں. اس طرح بھی یہ استعمال ہوتا ہے. تو الحمدللہ یہ چیز ہمارے سامنے آ گئی. آپ نے دیکھا کہ پچھلے لیکچر میں یزکرو استعمال ہوا تھا چینج کے بعد اور یہاں پہ تزکا استعمال ہوا ہے اوریجنلی. بہرحال میننگز کیا ہیں اس کے میننگز ہیں جی پاکیزگی حاصل کرنا. تو تزکا فعل ماضی کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے آگے کچھ نہیں ہے تو ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہم قرار دے دیں گے. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول ہو گیا من موصولہ کے لیے اور من موصولہ اپنے صلۃ الموصول سے مل کر یہ افلح فعل کے لیے فاعل بن گیا اور افلح فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. اور لفظی ترجمہ ہم اس کا کریں گے من تزکا نے فلاح پالی. کس نے؟ یعنی من تزکا نے اس نے جس نے پاکیزگی حاصل کی وہ کامیاب ہو گیا. تو الحمدللہ جی یہ آیت بھی اور یہ جملہ بھی ہمارا انالائز ہو گیا. اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 15 کی طرف. آیت نمبر 15 شروع ہو رہی ہے واو سے. واو کو عاطفہ بنا لیتے ہیں. ذکرہ فعل ہے زال کاف را مادے سے اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں باب نون سے آتا ہے ذکر یذکرو ذکرن یاد رکھنا یا یاد کرنا یا اس کے معنی ہے یاد والی بات کرنا یعنی کسی کا ذکر کرنا. تو ذکرہ فعل ہے پہلا صیغہ ہے ماضی کا تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے لیکن آگے مرفوع اسم کوئی نہیں ہے تو ہوا ضمیر مرفوع متصل جو اس کے اندر ہے اسے ہی ہم اس کا فاعل بنا دیں گے اور آگے اسم کا لفظ جو ہے منصوب استعمال ہو رہا ہے لہٰذا اسم کو ہم مفعول بھی بنائیں گے ذکرہ فعل کے لیے. اسم کا حمزہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے لہٰذا آپ کو الف کی صورت میں لکھا ہوا مل رہا ہے. اگر یہاں تک میں ٹرانسلیٹ کروں ذکر اسما اس نے ذکر کیا نام کا لیکن اسم کا لفظ ہم نے پہلے لیکچر میں تفصیل سے بات کی تھی کہ نہ تو غیر منصرف ہے اور نہ ہی الف لام داخل ہوا ہوا اس پہ. پھر اس پہ تنوین نہ آنے کی وجہ کیا ہے کہ یہ مضاف بن رہا ہے تو یہ مضاف ہی بن رہا ہے جس کا مضاف الیہ رب آپ مجرور دیکھ رہے ہیں لیکن رب اسم فردر مضاف ہے ضمیر مجرور متصل ہا کی طرف اور اس ہا پر کھڑی زیر اس لیے آئی ہے کہ پیچھے زیر لگی ہوئی ہے. تو گویا اسم ربی ہی جو ہے یہ پیچیدہ مرکب اضافی ہے جس کا ترجمہ ہم اس کے رب کا نام لفظی طور پہ کریں گے اور ذکر اسم ربی ہی میں جب ترجمہ کریں گے تو یوں کریں گے کہ اس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اس نے اپنے رب کے نام کو یاد کیا. تو ذکرہ فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا. آگے پھر فا آ رہا ہے فا کو عاطفہ قرار دے دیتے ہیں اور آگے جو فعل آ رہا ہے وہ ہے صلی. صلی ظاہر بات ہے صلی یا ہوگا. یہ رول آپ کو اچھی طرح اس سورہ مبارکہ میں یاد ہو جانا چاہیے کہ کھڑی زبر جب بھی آپ کو نظر آ رہی ہے یا پر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ
یہاں پہ کوئی حرکت تھی اور پیچھے زبر تھی جس کی وجہ سے اس کو کھڑی زبر کے طور پہ لکھا گیا. صاد لام یا مادہ اس کا نکلتا ہے اور اس کو ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا، لیکن وہ ثلاثی مجرد ابواب سے کیا تھا، باب دعا سے، باب سین سے، اور اس وقت اس کے معنی بنے تھے آگ میں بھوننا یا آگ میں بھوننا. اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ ثلاثی مزید فی میں استعمال ہو رہا ہے تو کیا معنی دے رہا ہے. اور ثلاثی مزید فی کا میں نے کیسے اندازہ لگایا؟ عین کلمہ یعنی درمیان والا حرف شد کے ساتھ ہے. تو ماضی کا پہلا صیغہ ہے جس میں ہمیں 3 حروف مادہ کے علاوہ کچھ زائد ملے تو ہم اسے مزید فی باب میں لے جاتے ہیں. تو اسکرین ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ باب تفعیل سے استعمال ہوا ہے، لیکن اس کے روٹ لیٹرز ہیں جی صاد، لام اور واو. تو وہی بات کہ ناقص واوی مزید فی ابوا میں جاتا ہے تو ناقص یائی بن جاتا ہے. تو صلوا یصلی و تسلیون سے صلا یصلی صلاتن. ویسے اس کا مصدر جو ہے وہ تسلیتن بننا چاہیے اصولاً، لیکن خان صاحب نے لکھا ہے کہ اس کا مصدر خلاف قاعدہ صلاتن استعمال ہوتا ہے. اس کے ایک معنی ہے دعا کرنا، نماز پڑھنا جب اس کی نسبت مخلوق کی طرف ہو. دوسرے معنی ہے شفقت و رحمت کرنا، نشو و نما دینا جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو. تو یہ بہت اہم انفارمیشن ہے جو آپ کے سامنے آ رہی ہے اس ڈکشنری کی بدولت. تو صلی فعل با فاعل ہے، نماز پڑھنے کے معنی میں استعمال ہوگا. یہاں پر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا اور معطوف قرار دے دیں گے اس کو، جبکہ معطوف علیہ پر ذکر اسم ربی ہی کو قرار دے دیا جائے گا. پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر اس کو پھر ہم پچھلی آیت پر عطف کر دیں گے اور اتنے حصے کا ہم ترجمہ کریں گے. اور اس نے اپنے رب کے نام کو یاد کیا اور نماز پڑھی. اس طرح الحمدللہ آیت نمبر 15 ہماری مکمل ہو جائے گی. آیت نمبر 16 جو ہے وہ میری پسندیدہ ترین آیت ہے قرآن مجید کی، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر کی بات کو بیان فرمایا ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا. بل ہم جانتے ہیں کہ حرف ہے اور اس کو حرف اضراب کہا جاتا ہے. بل کا لفظ 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک یہ کہ جو پیچھے بات چل رہی ہے اس کی نفی کر دی جاتی ہے اور پھر ایک نئی بات کی جاتی ہے کہ اس طرح نہیں بلکہ اس طرح بات ہے. اور بل کا دوسرا استعمال اس طرح ہوتا ہے کہ پچھلی بات کی نفی کرنا مقصود نہیں ہوتا بلکہ آگے ایک نئی بات کر دی جاتی ہے. یعنی پہلی صورت میں پہلی بات کی نفی کرنا مقصود ہوتا ہے جبکہ دوسری صورت میں پہلی بات کی نفی کرنا مقصود نہیں ہوتا. بلکہ بات فعل آگے آ رہا ہے تؤثرونا. تؤثرونا پہ اگر آپ غور کریں تو تا علامت مضارع ہے اور واو اور نون جو ہے وہ جمع کے صیغے کی علامت ہے. تو پیچھے جو کچھ بچا وہ روٹ لیٹرز بچ جائیں گے حمزہ، سا اور را. حمزہ، سا، را 3 روٹ لیٹرز ہمارے سامنے آ گئے. علامت مضارع پیش والی ہے تو ہم ٹیسٹ کریں گے اور ٹیسٹ ہوگا کہ 4 صورتوں میں سے یہ ایک صورت بنے گی. یہ مجہول کا صیغہ ہو سکتا ہے اگر عین کلمہ زبر والا ہو. تو عین کلمہ یہاں پر سا جو ہے وہ زیر والا ہے تو یہ مجہول کا صیغہ نہیں ہے. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ باب تفعیل کا لفظ ہو سکتا ہے اگر عین کلمہ شد والا ہو تو یہاں پر عین کلمہ شد والا بھی نہیں ہے تو باب تفعیل کا لفظ بھی نہیں ہوا. تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ باب مفعلہ کا لفظ ہو اگر ہمیں فا اور عین کلمہ کے درمیان الف نظر آ رہا ہو تو فا، حمزہ اور سا کے درمیان الف نظر ہی نہیں آ رہا لہٰذا یہ باب مفعلہ بھی نہیں ہے. اگر یہ تینوں صورتیں کنفرم نہ ہو تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ باب افعال کا لفظ ہے اور آپ پھر حمزہ، سا، را کو باب افعال میں ڈال کر یہ صیغہ بنا سکتے ہیں. تو حمزہ، سا، را محموز الفا کا لفظ ہے اور محموز الفا میں ہمیں پتا ہے کہ باب افعال میں آتے ہی ماضی کے پہلے صیغے سے تبدیلی شروع ہو جاتی ہے جو کہ ماضی کی پوری گردان میں رہتی ہے اور فعل مضارع کے واحد متکلم کے صیغے میں تبدیلی آتی ہے. اور وہ تبدیلی کیوں آتی ہے اور کیا آتی ہے یہ ہم نے اچھی طرح پڑھا ہوا ہے محموز کے رولز میں کہ جب بھی کسی لفظ میں 2 حمزے اکٹھے ہو جائیں اس طرح کہ پہلا حمزہ حرکت والا ہو اور دوسرا ساکن ہو تو دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف میں لازماً بدل دیا جاتا ہے. تو سکرین پہ بھی آپ دیکھ لیں خان صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ باب فعال کا لفظ ہے یہ حمزہ، سا، را مادہ ہے اور بنے گا آثرا یؤثرو اور پھر چینجز کے بعد یہ آثرا یؤثرو ایثارن بنے گا. اور یہ الف ہے جو کھڑی زبر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اسی وجہ سے ہے، وہ رول اپلائی ہونے کی وجہ سے کہ 2 حمزے اکٹھے ہو گئے تھے اس طرح کہ پہلا حمزہ حرکت والا تھا دوسرا ساکن تھا تو دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف میں بدل دیا تو یہ بن گیا جی آثرا. آثرا یؤثرو ایثار. ایثار اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ہم لیکن عام طور پہ ایثار جو ہے وہ قربانی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے لیکن اصلی معنی آپ کو اس کے سمجھ آئیں گے کہ کسی کو کسی پر ترجیح دینا اور یہ قربانی ہی ہوتی ہے ایکچولی. جس کو ترجیح دی جائے وہ وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے
اور جس پر ترجیح دی جائے اس پر الا کا صلہ استعمال ہوتا ہے، یعنی الا کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ تو ساری انفارمیشن جاننے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر کوئی ایسا اسلوب ہے۔ تو تؤثرون جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، لفظی ترجمہ ہم کریں گے تم ترجیح دیتے ہو۔ کس کو ترجیح دیتے ہو، کس پر ترجیح دیتے ہو، دیکھتے ہیں کس کا ذکر ہے اور کس کا ذکر نہیں ہے۔ آگے آ رہا ہے الحیات الدنیا۔ الحیات الدنیا ایک مرکب توصیفی ہے، اس لیے کہ دونوں معرف ہیں، دونوں مؤنث ہیں، دونوں واحد ہیں اور دونوں منصوب ہیں۔ آپ کہیں گے جی پہلا تو منصوب ہمیں نظر آ رہا ہے، دوسرا منصوب کہاں ہے؟ تو بات وہی ہے کہ یہ بالکل جس طرح کبرا کا لفظ تھا نا، الکبرا، یہ بھی اسی طرح الدنیا ہے۔ اس کے لیے پہلے ذرا ہم خان صاحب کی فراہم کردہ انفارمیشن کو دیکھ لیں۔ خان صاحب بتا رہے ہیں کہ اس کا روٹ لیٹر جو ہے وہ دال نون واو ہے، باب نون سے آتا ہے، دنا و یدنو جو چینجز کے بعد دنا یدنو دنون ہو جاتا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں قریب ہونا، نزدیک ہونا، ایک اور دوسرے اچھا ہونا، بہتر ہونا۔ باب سمیہ سے جب آتا ہے دنی و یدنا دنا ین، چینجز کے بعد دنیا یدنا دنن، حقیر ہونا یا کمتر ہونا۔ تو گویا اس مادے کے جو میننگز ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ ہیں قریب ہونا، نزدیک ہونا، اچھا ہونا، بہتر ہونا یا حقیر ہونا، کمتر ہونا۔ اس سے پھر ادنا یو یہ بنے گا افعل تفضیل کا صیغہ مذکر، جو کہ پھر ادنا ہو جائے گا اور اس کی مؤنث فولا کے وزن پہ جس طرح کبرا، صغرا، اسی طرح دنیا بنے گی، لیکن پھر اس دنیا کو لکھا جو ہے وہ الف کے ساتھ جائے گا۔ اب یہ اس کا رسم الخط ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ تو خان صاحب کہہ رہے ہیں دنیا افضل تفضیل ہے۔ اب ان میننگز کے حساب سے کیا بن رہا ہے اس کا ترجمہ؟ زیادہ قریب، زیادہ بہتر یا زیادہ حقیر۔ تو ظاہر بات ہے اب دنیا جو ہے وہ زیادہ قریب یا زیادہ حقیر کے معنی میں ہی استعمال ہو سکتی ہے، زیادہ بہتر کے معنی میں استعمال نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے مقابلے میں جو لفظ ہے الآخرہ، ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ وہ زیادہ بہتر ہے، اور اس کا جواب آگے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ خود ہی دے دیں گے۔ مزید تھوڑی سی انفارمیشن خان صاحب دے رہے ہیں، وہ بھی ذرا دیکھ لیں۔ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ لفظ دنیا قرآن مجید میں معرف باللام استعمال ہوا ہے، کیونکہ اصطلاحاً اس سے مراد یہ زمین اور زمینی زندگی ہے۔ تو ایک اچھی انفارمیشن ہے جی ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ تو الدنیا یہ منصوب ہوا، یعنی اس بات کا جواب دینے کے لیے میں نے ساری بحث آپ کے ساتھ کی ہے، اور مؤنث ثابت ہو چکا ہے، تو مرکب توصیفی بنا۔ الحیات الدنیا موصوف صفت سے مل کر جو مرکب توصیفی بنا ہے، یہ تؤثرون فعل کے لیے مفعول بھی بن جائے گا، اور ہم ترجمہ کریں گے کہ تم ترجیح دیتے ہو دنیاوی زندگی کو۔ کس پر دیتے ہو اس کا ذکر یہاں پر نہیں ہوا۔ اور پھر جملے کو اگر میں کلوز کرنا چاہوں تو یوں ہوگا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ سورۃ الاعراف کی 17ویں آیت والآخرۃ خیر و ابقا ہے، واو کو حالیہ قرار دیا جائے گا، مفہوم بہت خوبصورت بنے گا۔ الآخرۃ مبتدا ہے، اس لیے کہ مرفوع بھی ہے اور معرفہ بھی ہے، تو مبتدا بن گیا جس کی خبر آ رہی ہے خیرن، اور خیرن بھی افعل التفضیل کا صیغہ ہے۔ یہ اصلاً اخیرو تھا، لیکن پھر استعمال اس کا خیرن کے طور پر ہوتا ہے۔ الآخرۃ مبتدا، خیرن اس کی خبر ہو گئی، جملہ اسمیہ بن گیا۔ اب یہاں پر ایک سوال اسٹوڈنٹس کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، اور مجھ سے بھی بار بار کیا جاتا ہے کہ جی آپ نے تو بتایا تھا کہ مبتدا اور خبر میں جنس کے اعتبار سے مطابقت ہوتی ہے، تو الآخرہ جو ہے یہاں پر مؤنث ہے اور خیرن مذکر ہے، اور میں نے یہ بھی بتایا کہ یہ اخیرو کے وزن پہ اخشرو ہی تھا، جس کو پھر خیرن استعمال کیا گیا۔ تو یہ کیا چکر ہے، یہاں پر مبتدا اور خبر میں مطابقت کیوں نہیں ہے؟ تو ایک چھوٹا سا رول یاد کر لیجئے، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جب بھی افعل تفضیل استعمال ہوتا ہے اور من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس وقت اس کو واحد مذکر ہی استعمال کیا جاتا ہے، مؤنث نہیں لایا جاتا، تو یہ مذکر استعمال کیا گیا۔ اب آپ کہیں گے یہاں من تو ہے نہیں، تو یہاں پر ایکچولی من ہڈن ہے، الآخرۃ خیر منہا، یعنی اس سے بہتر ہے، کس سے؟ دنیا سے۔ تو یہ جواب میں نے آپ کو اس کا دے دیا۔ واو آگے آ رہا ہے، اس کو ہم عاطفہ قرار دے دیتے ہیں ابقا۔ ابقا جو ہے اس کے لیے اسکرین پہ دیکھ لیں، با کاف یا مادہ ہے، باب سین سے استعمال ہوتا ہے ورب کے طور پر، بقیہ یبقا یو بقاین، چینجز کے بعد بقیہ یبقا بقاءن۔ ایک معنی ہوتے ہیں اس کے ہمیشہ رہنا، اور دوسرے معنی ہوتے ہیں باقی رہنا، باقی بچنا۔ اور مزید دیکھیں خان صاحب بتا رہے ہیں کہ ابقا افعل تفضیل ہے،
اصلاً اب کا یو زیادہ باقی رہنے والا، دیر پا ان معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو یہ بھی مذکر کا صیغہ ہے، تو گویا اس کا عطف جو ہے وہ خیرن پر ہے، تو اب ہم کہیں گے خیرن معطوف علیہ ہے، واو عاطفہ، ابقا معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر خبر بنا الآخرۃ کی، اور الآخرۃ مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر محلاً منصوب ہوا، اس لیے کہ ہم نے واو کو حالیہ قرار دیا ہے، اور یہ محلاً منصوب میں نے اس لیے کہا ہے کہ اگر یہاں پر سنگل ورڈ ہوتا تو وہ منصوب ہوتا، حال کے طور پر استعمال ہوتا، کیونکہ حال منصوب آتا ہے، تو یہ جملہ اب حال کے طور پر آ رہا ہے، تو جو حال کا سٹیٹس ہوتا ہے مفرد ہونے کی صورت میں وہی جملے کا بھی سٹیٹس ہوگا، تو یہ جملہ جو ہے محلاً منصوب قرار دیا جائے گا حال ہونے کی بنا پر۔ اور ترجمہ ہم کریں گے اس آیت کا، حالانکہ آخرت زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے اس سے، یعنی اس سے کو ہم نے معذوف مان لیا۔ اس سے الحمدللہ آیت نمبر 17 ہماری مکمل ہو جاتی ہے۔ اب چلتے ہیں آیت نمبر 18 کی طرف۔ آیت نمبر 18 ہے ان ھذا لفی الصحف الاولی۔ ان حرف حروف مشبہ بالفعل ہے، بات اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، جب بھی ان آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے، ان کا اسم منصوب ہوتا ہے اور خبر اس کی مرفوع ہوتی ہے۔ اب ان کا اسم ہم جاننے کی کوشش کریں گے منصوب، تو ھذا کا لفظ آگے آ رہا ہے اور یہ ان کا اسم بن سکتا ہے، کیونکہ ھذا ایک مبنی اسم ہے، اسماء اشارہ مبنی ہوتے ہیں واحد و جمع کے، تو ھذا کو یہاں پر ہم محلاً منصوب قرار دیں گے۔ اور ان کی جو خبر آ رہی ہے وہ آ رہی ہے فی الصحف الاولی، جس پہ لام تاکید داخل ہوا ہے، یعنی ڈبل تاکید یہاں پر استعمال کی گئی ہے، اور ان کی خبر کی جگہ پر جو ہے وہ جار مجرور آ رہا ہے، تو گویا جس طرح مبتدا کی خبر جو ہے وہ مفرد بھی ہو سکتی ہے، جملہ بھی ہو سکتی ہے، شبہ جملہ بھی ہو سکتی ہے، اسی طرح ان کی خبر بھی مفرد جملہ یا شبہ جملہ ہو سکتی ہے، تو یہاں پر شبہ جملہ کے طور پہ آ رہی ہے۔ اور شبہ جملہ سے مراد کیا ہے، یہ بات میں بہت دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب بھی شبہ جملہ میرے منہ سے نکلے آپ نے دو چیزیں سامنے رکھنی ہیں، ایک جار مجرور اور دوسری ظرف اور مضاف الیہ۔ تو یہاں پر شبہ جملہ سے مراد جار مجرور ہے، کیونکہ فی حرف جر ہے، جس کا مجرور جو ہے الصحف ہے، جس کی صفت پھر الاولی کے طور پر آپ دیکھ رہے ہیں، تو گیا الصحف الاولی مرکب توصیفی ہے، اور موصوف صفت چاروں اعتبارات سے برابر ہوتے ہیں، تو انالائز کر لیتے ہیں جی۔ الصحف معرفہ، الاولی معرفہ، الصحف مذکر، الاولی مؤنث۔ آپ کہیں گے مؤنث کیسے؟ یہ بھی کبرا کے وزن پہ ہے نا، کبرا، صغرا، حسنہ۔ اچھا پھر اور دیکھیں الصحف جمع، الاولی واحد، یہ بھی ٹوٹ گیا۔ پھر اعراب میں دیکھیں الصحفی مجرور، تو الاولی، چلے اس کو تو ہم مان سکتے ہیں نا کہ یہ مرفوع منصوب مجرور ایک طرح کا ہی ہوتا ہے، تو اس کو ہم یہاں پر مجرور لے سکتے ہیں، لیکن جو دو پہلو آپ کے کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں، ایک جنس والا اور ایک عدد والا، اس کا حل کیا ہے؟ تو اس کا حل بالکل واضح ہے جی، بالکل سادہ سا حل ہے۔ الصحف جمع ہے غیر عاقل کی، سکرین پہ دیکھ لیں، صحیفہ کی جمع ہے صحف، جس کے معنی لکھا ہوا کاغذ یا ورق کے ہیں، تو صحف غیر عاقل کی جمع ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ غیر عاقل کی جمع کے لیے صفت واحد مؤنث آتی ہے، تو آپ کا وہ اشکال بھی الحمدللہ دور ہو گیا۔ الاولی لفظ کو بھی دیکھ لیں، خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ اول کی مؤنث ہے، اولو مؤنث اولا، افلو تفضیل میں افلو کے وزن پہ اولو سے تبدیل ہو کے اولو بنتا ہے، لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے حمزہ کا واو میں ادغام کر کے اولو استعمال ہوتا ہے۔ معنی میں پہلا بنیادی معنی ہے اصل کی طرف لوٹنے والا، اس میں تفضیل یعنی سپرلیٹو کے معنی ہوں گے سب سے پہلے لوٹنے والا۔ پھر پہلا کے مفہوم میں اس کا استعمال عام ہے، جیسے کہ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، تو ماشاءاللہ جی بہت اہم انفارمیشن ملی۔ بہرحال الصحف الاولی موصوف صفت مل کر یہ مجرور ہو گیا فی حرف جر کے لیے، اور فی حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہو گیا انا کی، اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، اور ترجمہ کریں گے بے شک یہ پہلے صحیفوں میں ہے۔ یہاں پر یہ جو اشارہ کیا گیا ہے ھذا کا کہ یہ اس کا مشار الیہ کیا ہو سکتا ہے، تو اس کا جواب ایک یہ دیا گیا ہے کہ اس کا مشار الیہ جو ہے تمام مضامین صورت ہے، یا قد افلح سے اخیر تک، یا پھر والآخرۃ خیر وابقا ہے، اس کا مشار الیہ جو یہ ہے۔ الحمدللہ جی آیت نمبر 18 ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ آخری آیت جو ہے سورہ مبارکہ کی اس کو بھی دیکھتے ہیں، وہ ہے صحف ابراہیم و موسیٰ۔ صحف کا لفظ الف لام کے بغیر ہے،
تنوین کے بغیر ہے تو فوری ذہن جانا چاہیے کہ مضاف بن رہا ہے. کنفرم کریں گے جب اگلا اسم ہمیں مجرور ملے گا. اگلا اسم ہمیں ابراہیمہ جی مجرور مل رہا ہے ماشاءاللہ، اس لیے کہ ابراہیم ایک غیر منصرف اسم ہے، اور غیر منصرف اسم کی مجرور فارم زبر کے ساتھ ہی آتی ہے. تو صحفی مضاف ہو گیا، ابراہیمہ مضاف الیہ ہو گیا. مزید آگے چلیں تو واو عاطفہ ہے اور پھر موسیٰ اسم استعمال ہو رہا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ 6 نبیوں کے علاوہ تمام نبیوں کے نام غیر منصرف ہیں، لہٰذا موسیٰ بھی غیر منصرف ہوگا. اور اس کو ہم عطف کر دیں گے ابراہیم پر، گویا ابراہیمہ معطوف علیہ ہو گیا، موسیٰ معطوف ہو گیا، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مضاف علیہ ہو گیا صحف کے لیے، اور صحف مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر یہ کیا بنا. اب صحف کی جر جو ہے ہم پروو کریں گے. کسی بھی اسم کے مجرور ہونے کی صرف 2 صورتیں ہوتی ہیں جینون. نمبر 1 کہ وہ مضاف الیہ بن رہا ہو تو صحف کا لفظ مضاف الیہ بن نہیں رہا. دوسری یہ کہ اس سے پہلے حرف جر ہو تو صحف سے پہلے حرف جر ہے ہی نہیں. جب یہ دونوں وجوہات نہ ہوں تو پھر ہم تابع بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور تابع میں ہم جانتے ہیں یا تو بدل ہو سکتا ہے، یا پھر معطوف ہو سکتا ہے، یا پھر صفت ہو سکتا ہے، یا پھر تاکید ہو سکتا ہے. تو یہ بالکل واضح ہے جی کہ یہ بدل ہے، کہ یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفے. معطوف ہم نے اس لیے نہیں بنایا کہ پیچھے واو عاطفہ نہیں ہے، صفت اس لیے نہیں بنایا کہ جس کی صفت بنانا چاہ رہے ہیں وہ وہی لفظ ہے، اور تاکید اس لیے نہیں بنایا کہ تاکید معنوی کے لیے کچھ خاص الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تو بچتا یہ بدل ہی ہے، تو اسے بدل بنایا، اور بدل بھی بدل الکل، یعنی ان صحیفوں سے مراد کون سے صحیفے ہیں؟ پہلے صحیفوں سے مراد ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفے. تو الحمدللہ جی آیت نمبر 19 ہماری مکمل ہو گئی، اور آیت نمبر 19 کے ساتھ ہی سورۃ الاعلیٰ کا گرامیٹیکل انالیسس بھی مکمل ہو گیا. اب بس ایک کام ہم کریں گے کہ ہم نے جو محنت کی ہے اس کا ترجمہ کیا ہے، اب ہم اس کا اتھینٹک ترجمہ جو ہے وہ ذرا دیکھ لیں. سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کر. الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا اور صحیح سالم بنایا. والذی قدر فہدی، اور جس نے ٹھیک ٹھاک اندازہ کیا اور پھر راہ دکھائی. والذی اخرج المرعی، اور جس نے تازہ گھاس پیدا کیا. فجعلہ غثاء احوی، پھر اس نے اس کو سکھا کر سیاہ کوڑا کر دیا. سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم تجھے پڑھائیں گے پھر تو نہ بھولے گا. الا ما شاء اللہ، مگر جو کچھ اللہ چاہے. انہ یعلم الجہر وما یخفی، وہ ظاہر اور پوشیدہ کو جانتا ہے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے. فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، تو آپ نصیحت کرتے رہیں اگر نصیحت کچھ فائدہ دے. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، ڈرنے والا تو نصیحت لے گا. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، ہاں بدبخت اس سے گریز کرے گا. الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرىٰ، جو بڑی آگ میں جائے گا. ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ، جہاں پھر نہ مرے گا نہ جیے گا بلکہ حالت نزاع میں پڑا رہے گا. قد افلح من تزکا، بے شک اس نے فلاح پائی جو پاک ہو گیا. وذکر اسم ربہ فصلی، اور جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا. بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت بہت بہتر اور بہت بقا والی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، یہ باتیں پہلی کتابوں میں بھی ہیں. صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی ابراہیم اور موسیٰ کی کتابوں میں. تو الحمدللہ جی سورۃ الاعلیٰ ہماری مکمل ہو گئی ہے. میں اپنے ساتھی طلباء کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت نکال کر اس سورہ مبارکہ کو سمجھنے کی کوشش کی، اور جو ورکنگ میں نے ان کے ساتھ شیئر کی ہے اس کو چونکہ پڑھ کر آئے تھے اس لیے اس کو سمجھنا ان کے لیے آسان ہو گیا. انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح سیشن کچھ کر کے ہم قرآن مجید کی مختلف صورتوں کو انالائز کرنے کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے، سنا ہے، سیکھا ہے اور سکھایا ہے، اس میں ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی آپ سب لوگوں سے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.